سب سے پہلے تو آپ دیکھیں ایک قرآن مجید کی بہت ہی پیاری آیت ہے جو ہم سب کو ایک یاد دہانی کرواتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الانعام آیت 162 میں فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ایک مقصد کے لیے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی کو گزاریں، اور پھر اس کے بعد اسی رب نے ہمیں زندگی دی اور اسی رب نے ہماری موت کا وقت بھی مقرر کیا، اور ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج تک جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا نا، چاہے وہ انبیاء تھے، چاہے وہ نیک لوگ تھے، صالحین تھے، شہداء تھے، اور چاہے وہ برے لوگ تھے، ہر ایک نے اپنا وقت اس دنیا میں گزارا اور چلا گیا۔ اور ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کون سے لوگ ہیں جن کو لوگوں نے بعد میں یاد رکھا، اور بہت ریئر آپ کو نظر آئے گا کہ شاید کوئی اپنی مال کی وجہ سے یا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے یا اپنی شہرت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں رہا۔ زیادہ تر جن لوگوں کو ہم یاد کرتے ہیں ان کے اخلاق اور کردار اور معاملات کی وجہ سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی آپ ابھی بھی اگر کسی کے بارے میں سوچیں کہ کسی انسان کے جانے کے بعد آپ کو اس کی کون سی باتیں یاد رہی نا، تو ہمیشہ آپ کے دل میں اس کے معاملات، اس نے کیا آپ سے بات کی، اس نے کس طرح آپ سے محبت کی، کس طرح آپ کو توجہ دی، یہ سب باتیں ہمیں یاد رہتی۔ لیکن آپ دیکھیں کس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یا آپ کو کیا انہوں نے کھلایا تھا، یا کہاں بٹھایا تھا، کمرہ کیسا تھا، گھر کیسا تھا، یہ چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی۔ الحمدللہ میری آنٹی سے بہت دفعہ ملاقات ہوئی، الحمدللہ 2008 میں یہاں موو ہوئی تھی، تب سے جیسے وہ الحمدللہ ریحانہ کے ساتھ ہی تھیں، اور پھر اس کے بعد جیسے ریحانہ 2009 میں چلی گئی تھی ہیوسٹن، تو پھر اس کے بعد آنٹی بھی آ گئی وہاں پر، اور میں نے ہمیشہ دیکھا کہ ماشاءاللہ جب بھی ہم جاتے تھے تو بہت پیار و محبت سے ملتی تھیں، اور یعنی ان کو بہت خوشی ہوتی تھی میں جب بھی آتی تھی وہاں پر، اور ریحانہ سے ان کو بہت محبت تھی، اور وہ جیسے کہتی تھی ہاں رانی میری بیٹی ہے، اور ریحانہ کو رانی کہا کرتی تھی، اور مثلا آئی کوڈ سی کہ کتنی محبت اور اپنائیت ان کے دل میں، اور ریحانہ بھی سیم وے میں ان سے اتنی محبت کرتی تھی۔ اور جیسے الحمدللہ ریحانہ چونکہ الہدا کے لیے بھی کام کر رہی، تو اس لیے کام کے سلسلے میں ہماری بہت بات انٹریکشن ہوتا رہتا، اور میں نے دیکھا تھا کہ بہت دفعہ بہت ساری چیزیں ہم کرنا چاہتے تھے، لیکن ریحانہ کی ہمیشہ پرائرٹی یہ ہوتی تھی کہ آنٹی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، یا آنٹی کو ٹیک کیئر اچھی سی ہو جائے، بہت ساری چیزیں ہم لوگ ریسکیجول کرتے تھے ٹائمنگز کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں قبول کرے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اتنا لمبا کسی بزرگ کی ٹیک کیئر کرنا، ان کا خیال رکھنا آلموسٹ آئی تھنک 12-13 ایئرس، یہ آسان نہیں ہوتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے، ان کے ہسبینڈ سے، ان کے بچوں سے یہ خدمت لی، اور ان لوگوں نے اپنی طرف سے بیسٹ طریقے سے ماشاءاللہ ان کا خیال بھی رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں اور قربانیاں قبول فرمائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ بعد میں ہمیں وہی باتیں یاد رہ جاتی نا، یعنی کوئی یہ نہیں یاد رکھتا کہ مثلا میں جب گئی تھی تو معاملہ کیسا، تو مجھے یہ یاد ہے کہ ریحانہ ان سے پیار کتنا کرتی تھی، اور کتنا ہر وقت ان کو انکریج کرتی تھی، اور اتنے ادب سے، اتنے پیار سے ہمیشہ ان سے بات کرنا، تو یہ چیزیں ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض لوگ بہت زیادہ برے طریقے سے بھی اپنے گھر کے بزرگوں کو ہینڈل کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تو آپ اگر کبھی دیکھتے ہیں تو آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے دنیا تو اسی طرح چلتی رہے گی، لیکن الحمدللہ ہمارے جو اچھے معاملات ہیں وہ ہمیشہ ہمارے دل میں جیسے اچھی یادیں چھوڑ جاتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سب قربانیاں اور ساری جو محنتیں انہوں نے کی اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان کے رزق میں برکت دے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ماں باپ کے لیے قربانی کرنا وہ بھی
انسان کرتا ہے، لیکن خاص طور پر یہ ہے کہ جیسے ان کی جو ریحانہ کی مدر ان لا ان کی خالہ بھی تھی، تو ایک طرح سے ڈبل ان کا رشتہ ہو گیا، ساس بھی اور خالہ بھی. لیکن واقعی ہی ریحانہ نے اپنی امی کی طرح ان کی ہمیشہ ان کا خیال بھی رکھا اور ان کو توجہ بھی دی. تو یہی اصل میں ہمارے کرنے کا کام ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کا موقع نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ اگر کبھی بھی کسی بھی بزرگ کی خدمت کا موقع دیں تو اس زندگی میں ہم کچھ ایسا کریں کہ بعد میں لوگ ہمیں ان اچھی باتوں کی وجہ سے یاد بھی رکھیں انشاءاللہ. جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب تو وہ چلا گیا، اور یوزلی ہوتا یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں سب سے جو پہلی بات آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو بہت ساری کمی کوتاہیاں یاد آ جاتی ہیں نا، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. اب دیکھیں میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی 2009 میں، تو مجھے یاد ہے کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے سب سے پہلے وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھی جو میں نہیں کر سکی نا، اور مجھے بار بار خیال آتا تھا یہ بھی مجھے کرنا چاہیے تھا، یہ بھی کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال ہم انسان ہونے کے ناطے ہماری کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں. تو سخت انسان ہمیشہ یہ سوچے کہ جو بھی میں نے کیا وہ تقدیر کا حصہ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی میرے والدین کی خدمت میری تقدیر میں لکھی تھی وہ میں نے کی، اور جو نہیں کر سکی اب میں ان کے لیے کیا کر سکتی ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں ہم انسان ہیں نا، ہم فرشتے نہیں ہو سکتے، اور ہمارے اندر کبھی بھی پرفیکشن نہیں ہو سکتی. ہم کبھی اونچی آواز میں بھی بول جاتے ہیں، کبھی کچھ ایسی بات بھی بول جاتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتی، کچھ ایسا معاملہ بھی کر جاتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے ذریعے ہمیں کچھ سکھانا ہوتا ہے. اور وہ کیا سکھانا ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں اور ہمیں اس بات پہ تکلیف ہو کہ ہم نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں کہا، تو ہم ان کے لیے زیادہ دعا کریں. جن لوگوں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ رہتا ہے ہمیشہ، تو بعض دفعہ ان کے لیے دعاؤں میں اتنی تڑپ نہیں آتی نا جتنی ان لوگوں کے لیے دعاؤں میں تڑپ ہوتی ہے جن سے معاملہ کرتے ہوئے ہم سے کہیں کچھ کمی کوتاہی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. ہمارا دین جو ہے نا وہ ہمیں ریگریٹ سے نکالتا ہے. تو مجھے بھی ایسے ہوتا تھا کہ میں جب بھی سوچتی تھی پھر مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ میں نے یہ بھی نہیں کیا، میں نے یہ بھی نہیں کیا. اور اسپیشلی جب ہم اوورسیز رہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ ایک کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے تو اپنے والدین کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور جو بہن بھائی وہاں تھے انہوں نے کتنی خدمت کی، انہوں نے کتنا خیال رکھا، اور مجھے تو موقع ہی نہیں ملا. تو بہرحال پھر میں نے 2009 سے پہلے بھی الحمدللہ میں الہدا کا کام کر رہی تھی. لیکن جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد پھر میں نے جب یہ حدیث پڑھی کہ مرنے کے بعد انسان کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے اور اس کی نیکیاں اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہیں، پھر میں نے بہت زیادہ ایکٹیولی کام کرنا شروع کر دیا. اور آپ میں سے جو لوگ جیسے پہلے سے دیکھ رہے ہیں الہدا آن لائن کا کام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2010 کے بعد ہم نے کتنا زیادہ پھر بوسٹ اپ کیا تھا اس کو، بہت زیادہ کورسز، زیادہ کام، زیادہ چیزیں. اور اس میں یہ تھا کہ بس مجھے ایک یہ دل میں ہوتا تھا کہ مجھے اپنے والد کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کمانا ہے. تب آپ دیکھیں کہ یہ پازیٹیوٹی ہونی چاہیے ہمارے اندر، کہ بجائے اس کے کہ ہم اس دکھ اور غم میں زندگی گزار دیں کہ یہ بھی نہیں کیا وہ بھی نہیں کیا. آپ دیکھیں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ایک جو بہت جیسے پیاری حدیث ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اس کے لیے 3 اعمال ہیں جو صدقہ جاریہ بنتے ہیں. ایک ہے جو کوئی بھی صدقہ جاریہ کا کام، دوسرا بینیفیشل نالج، اور تیسرا نیک اولاد. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کے اعمال یعنی ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ، لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، اور نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی رہے. تب آپ دیکھیں کہ اب ان کی تو اگلی زندگی سٹارٹ ہوگی نا. یہ بھی مجھے نا بہت ایک جیسے الحمدللہ اس بات نے فائدہ دیا تھا کہ میں نے کبھی نہ میں یہ نہیں کہتی تھی میرے ابو کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو گئی ہے، میرے ابو جو ہے نا وہ ختم ہو گئے. میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ میرے ابو کی نیکسٹ لائف سٹارٹ ہو گئی.
کیونکہ آپ دیکھیں ریالٹی تو یہی ہے نا کہ ہمارے جو دنیا سے جانے والے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی اگلی زندگی سٹارٹ ہو جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ڈیتھ، تو ہم ایک طرح سے اس چیز کو نیگیٹو چیز کی طرف لے آتے ہیں. ہم سمجھتے بس اب ساری چیزیں ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، آپ یہ سوچیں کہ ان کی اگلی زندگی سٹارٹ ہو گئی ہے. میرے ابو کی اب اگلی زندگی سٹارٹ ہو گئی، میری امی کی اگلی زندگی شروع ہو گئی، میری بہن کی اگلی زندگی شروع ہو گئی. کیونکہ یہ حقیقت ہے اور اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ہم سب کی دو زندگیاں ہیں نا. ایک زندگی ہم اس دنیا میں گزاریں گے اور ایک زندگی ہم آخرت میں گزاریں گے، اور ہماری آخرت ہماری قبر سے سٹارٹ ہو جاتی. تو اس طرح پھر یہ ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو امیجن کریں کہ آپ نے ان کی نئی زندگی شروع ہو گئی. اب آپ کا اور ان کا جسمانی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ نے چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اب کیا ہوا کہ جو دنیا سے چلے گئے ہمارا ان کے ساتھ کوئی فزیکل تعلق نہیں ہے، لیکن ابھی بھی ہم کنیکٹڈ ہیں ان کے ساتھ. کیسے؟ اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنی نیکیوں کے ذریعے اور اپنے صدقات کے ذریعے. تو جب آپ بالکل، یہ شائستہ نے بڑا اچھا لفظ لکھا، انتقال. اب دیکھیں انتقال کتنا اچھا لفظ ہے نا. انتقال جو ہے وہ کیا ہے؟ منتقل ہونا. یعنی اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو گئے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے اب اس طرح سوچنا ہے کہ اچھا وہ دنیا سے چلیں گے، چلی گئیں، اور اب میرا اور ان کا جو تعلق ہے وہ دعاؤں کے ذریعے، میرا اور ان کا تعلق جو ہے وہ صدقات کے ذریعے. اور جب ان کی آپ کو یاد آئے، جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ ان کے لیے صدقہ کریں. اب دیکھیں الحمدللہ میرے فادر کی جب ڈیتھ ہوئی 2009 میں، اس کے بعد سے آج تک فجر اور عشاء کی نماز کے بعد، جیسے میں جب بھی قرآن کی تلاوت کرتی ہوں میں ان کے لیے دعا مانگتی ہوں. اور مجھے یاد ہے کہ میری کزن نے میرے ابو کو خواب میں دیکھا نا، تو میری کزن کہتی کہ انکل مجھے نظر آئے خواب میں، تو وہ بڑے فریش اور مطلب بڑے جیسے ینگ سے لگ رہے تھے. تو کہتی، میں نے کہا انکل آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہاں بس تھوڑی سی میری طبیعت خراب تھی، لیکن نا شازیہ بہت میرا خیال رکھتی ہے. تو میری کزن نے نا مجھے اگلے دن کال کی، اس نے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہ میں نے انکل کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ شازیہ میرا بڑا خیال رکھتی. تو میں نے کہا ہاں یہ ہے کہ میں دعا بہت ریگولرلی الحمدللہ ابو کے لیے مانگتی ہوں. اور پھر میں نے خود اپنے ابو کو بہت دفعہ جیسے الحمدللہ خواب میں دیکھا، اور میرے بہن بھائیوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا اتنا فریکوینٹ جتنا میں اپنے فادر کو خواب میں دیکھتی رہتی. اور ہمیشہ الحمدللہ بہت خوش اور بہت جیسے ینگ ایج میں جیسے وہ تھے نا ویسے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح ہمیں کمفرٹ کرتے تھے، کیونکہ آپ کے دل میں دکھ ہے نا، تکلیف ہے، اور پھر آپ اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، ان کی اگلی زندگی سٹارٹ ہو گئی، اب میں ان کے لیے دعائیں کروں. پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ان کو خواب میں بھی دیکھ لیں گے، ملاقات کر لیں گے ان سے، ٹھیک ہے؟ تو بس ان کے لیے دعا کریں. بالکل ایگزیکٹلی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز جو صدقے میں خاص طور پر کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے کنواں کھدوانا یا پانی کا صدقہ کرنا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ان کو بینیفٹ کرے گا. نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی، اس کے لیے خاص طور پر جو ایک حدیث ہے بہت ہی پیاری، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے. تو وہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری اولاد کی تیرے لیے دعائے مغفرت کی وجہ سے. تب آپ دیکھیں کہ وہ ایک شاید کلپ ویڈیو کا آپ نے دیکھا ہو کہ اس میں وہ کوئی ہے نا، تو وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے آج تک ہر دفعہ سجدے میں وہ اپنے والدین کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے 5 لاکھ دفعہ دعا مانگی ہے. جب انہوں نے کیلکولیٹ کیا تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید اور میرا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے 5 لاکھ درجات بلند کر دیے ہوں گے. تو آپ سوچیں اگر آپ ہر روز اپنے والدین کے لیے 2 دفعہ 5 دفعہ دعا مانگتے ہیں
ہر دفعہ ایک دعا مانگنے سے آپ ان کا درجہ بلند کر رہے ہیں. اور اگر سال میں آپ دیکھیں 300 ڈیز میں آپ نے ان کے لیے دعا مانگی دن میں 2 دفعہ, تو آپ نے ان کے کتنے درجے بلند کر دیے. تو اس لیے جتنی ہم ان کے لیے دعائیں مانگیں گے اتنے ان کے درجے بلند ہوں گے. اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی نیک اولاد بھی, اور اسی طرح کوئی بھی جو مغفرت کی دعا مانگتا ہے اس انسان کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے ہیں. جیسے مثلاً آپ کی کوئی نیبر تھی, آپ کی کمیونٹی ممبر ہیں, کسی کے لیے آپ جب مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آنٹی کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور بھی بہت پیاری حدیث ہے دعا کے حوالے سے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان جب اپنے بھائی کے عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے. اس آدمی کے پاس ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے, جب بھی آدمی اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو نگران فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تجھے بھی ایسا ہی ملے. تو آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی کے فوت ہونے پر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بھی کل لوگ دعا کریں گے. تو جب بھی آپ کو دعا کرنے کو کہا جائے تو کبھی اس میں بخل نہ کریں, ضرور دعا مانگیں, اور اس نیت سے کل مجھے بھی دنیا سے جانا ہے, آج میں کسی کے لیے دعا کروں تو کل فرشتے میرے لیے انشاءاللہ یہی دعا کریں گے, اور پھر ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے اور وہ میرے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. چلیے سسٹر ریحانہ آپ کچھ اگر ایڈ کرنا چاہیں, کیونکہ آپ دیکھیں دنیا سے جب کوئی چلا جاتا تو اس کے بارے میں کوئی بھی اچھی بات جو ہے وہ اس کی گواہی ہوتی ہے. تو کوئی بھی ریحانہ آپ اگر آنٹی کے بارے میں اچھی بات کو شیئر کرنا چاہیں تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دعا کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرن شازیہ, اور باقی جو بھی آئے ہیں جو اس میں شامل ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ یہاں ہیوسٹن کے ہی ہیں جو امی سے الحمدللہ ملاقات رہی ہے. یاسمین کے کچھ سیشنز امی کی فرمائش کے اوپر گھر پہ میں نے کروائے تھے اور ان کو بہت اچھا لگتا تھا. ان کو جب 2008 میں ڈیلس میں تھی تو شازیہ کے ساتھ کافی موقع امی کا گزرا ہے, اور اس میں بس ان کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ کہیں نہ کہیں درس میں بیٹھنا ہے یا اچھی بات سننی ہے. شازیہ نے تو الحمدللہ ان کو بہت ہی محبت کے ساتھ, جب ہم نے کام کرنا ہوتا تو میری واقعی میں یہی ہوتا تھا کہ میری 14 سال میں امی کے ساتھ رہی ہوں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس وقت مجھے اتنا اپنے اندر خلاص سا لگ رہا ہے. میرے رات دن کہیں اگر جانا ہو, کوئی بھی کام ہو, تو مجھے یہی ہوتا تھا, پہلی بات میرے منہ سے نکلتی تھی کہ ممی کا کیا ہوگا. پھر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوآرڈینیشن میری ہوتی تھی کہ آپ نے کب جانا ہے اور آپ نے کب آنا ہے, مجھے یہاں جانا ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں جا سکتی ہوں. جب تک ان کو لے کے جا سکی الحمدللہ جاتی رہی, مگر جب ان کی طبیعت میں وہ ہوئی ہیں تو پھر تو بالکل ہی میں ان کے ساتھ ہی رہتی تھی, کیونکہ ان کو بھی ہوتا تھا کہ مجھے چھوڑ کے مت جانا. تو میں بھی اپنے کام ان کے ساتھ کیا کرتی تھی. اینی وے, بہت زیادہ مہماندار تھیں, بہت کھلانے پلانے کے شوقین تھیں. بہت چھوٹی عمر میں 13 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی. بہت بڑے خاندان کو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا. بہت اسٹرانگ تھی, ول پاور ان کا بہت اسٹرانگ تھا. ان کے آخری وقت میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. بہت دفعہ کچھ ایکسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں کہ چلتے چلتے گر گئی ہیں, مگر اللہ کی شان ہے الحمدللہ ایک دم سے لگتا ہی نہیں تھا کہ گری ہیں, اور اس عمر میں گری ہیں. اللہ نے ہر وقت ان کو ہمیشہ ہی بچایا, سوائے ایک دفعہ کہ ان کا ہاتھ فریکچر ہوا تھا, مگر بہت اسٹرانگ ول پاور کی تھیں. ان دنوں میں جو کچھ بھی میں نے ان کے ساتھ ایکسپیرینس کیا, آپ نے ابھی جیسے بتایا کہ انسان کے دل میں بڑی خلش رہتی ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکی, یا میں یہ کر لیتی تو اچھا ہوتا. پچھلے 3 سال سے بیڈ ریڈن تھی. کچھ اس میں میری اپنی طبیعت ایسی ہو گئی تھی, کچھ میری اپنی چیزیں ایسی آ گئی تھی کہ مجھے تھوڑا ان سے دور ہونا پڑا, مگر وہ مستقل مجھے ہانٹ کرتا تھا. مجھے یہی لگتا تھا کہ پتہ نہیں میں صحیح بھی کر رہی ہوں, مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اور بہت دل پہ بوجھ تھا. اور 4 تاریخ کو ہم دونوں کو ایک ہی ساتھ کووڈ ڈائگنوز ہوئی تھی. کچھ دن تو میں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا, مگر ہسبینڈ سے پتہ چل رہا تھا کہ بہت طبیعت ڈاؤن ہو رہی ہے. اس کے بعد تو پھر ہسبینڈ کو کووڈ ہوا, تو پھر میں نے اپنا کمرہ چھوڑا, اور میں اور ہسبینڈ کوئی آ بھی نہیں رہا تھا ہمارے یہاں, تو ہم دونوں تھے اور امی تھی. الحمدللہ 10 دن جس طرح سے گزرے ہیں, مجھے نہیں پتا کیسے گزرے وہ. مجھے کووڈ ہے مجھے نہیں پتا, مجھے کسی چیز کا احساس نہیں تھا. بس وہی سارا
رات دن ہم دونوں بس انہی کے ساتھ تھے. ان کو تھا کہ مجھے ہاسپٹل کبھی بھی نہیں لے جانا. اگر ہاسپٹل جاتی تو ہم ان کی شکل بھی نہیں دیکھ شکل بھی ہم دیکھ نہیں پاتے. اللہ نے بہت اچھا جو بھی کرایا. ان کا ول پاور میں اس آخری وقت میں بھی دیکھتی رہی ہوں. ان کو آخری دن نرس نے آ کے ہسبینڈ کو سمجھایا کہ لیٹ ہر گو، کیونکہ اب ان کی جو 3 دن سے ان کی بریدنگ ہو رہی تھی، ان کے لنگس بہت وہ ہو رہے تھے، بہت ساؤنڈ کر رہے تھے، اور ہر چیز ان کو سرنج سے دینی پڑ رہی تھی، پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں لے پا رہی تھی وہ. تو نرس نے ان کو سمجھایا، ان کو پریپیئر کیا. اللہ نے ان کے اندر ہمت دے دی، اور ہم نے یہ کہا ٹھیک ہے، ان کو مورفن دے کے اور ان کو ریلیکس کیا. دوپہر میں نرس آئی ہے، ان کے جب وائٹلز دیکھ رہی ہے تو میں نے پوچھا کہ کیا ان کی کیفیات ہے. ماشاء اللہ ایکسیلنٹ وائٹلز تھے. اور میں وہی سوچ رہی تھی کہ پوری لائف انہوں نے بہت فائٹ کی ہے. اپنے 2 بچوں کو، بہت چھوٹے تھے، انہوں نے کھویا ہے. ایک بچہ ان کا میننجائٹس تھا، 2 سال کی عمر تک انہوں اپنے ہاتھ سے اور کمر کا پانی انہوں نے انجیکشن سے خود نکالے ہیں. اس معاملے میں بہت اسٹرانگ تھی. 2 بیٹوں کو انہوں نے 2009 میں اور 2010 میں ایک کے بعد ایک کھویا ہے. اس کے بعد وہ تھوڑی ڈھیر ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا اٹیچمنٹ، سب سے چھوٹے تھے میرے ہسبینڈ، تو ان کے ساتھ اتنا ہوا کہ وہ ایک لمحے کو ان کو اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیتی تھی. اور اللہ نے یہ سارے معاملات کر کے ہمیں ان سے بہت قریب کیا اور خدمت کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ان کو جنت کے بلند درجات دے. یہ وہ رشتے ہیں کہ زندگی بھر نہ بھولنے والے. ہو تو خالہ بھی تھی، ان کے ساتھ بچپن بھی بہت گزرا ہے، بہت ساری یادیں ہیں. بس اب ہمارے پاس واقعی میں دعاؤں کا تحفہ جو ہم ان کو دے سکتے ہیں. بالکل. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جزاک آپ اللہ کو خیر. دعاؤں کا. وہی ہے. اور مجھے ابھی تک شازی ضرور کہوں گی، مجھے ابھی تک بہت یاد آتی ہے وہ وقت جب ہم نے مل کے کام کرنا ہوتا تو اب تھا ممی کا کیا ہوگا. پھر ہاں بلانا ہوتا تھا، اور پھر جتنے بھی کارڈ ہم نے سارٹ کرنے ہوتے تھے والنٹیئر ممی کے پاس ہم رکھ دیتے وہ تھے. ہاں گھنٹوں ماشاء میں بھی ہوتی تھی وہ کارڈ کو سارٹنگ کر رہی ہوتی تھی. سبحان اللہ. ہاں، بہت کیونکہ شوق ان تھا. کو نا، ہاں ان کو وہ کام آتا تھا تو وہ ان کو اچھا فیل ہوتا تھا کہ وہ الہدا کے لیے کوئی کام کر رہی ہے نا. ماشاء ان کو اللہ. کام کرنے کا بہت شوق تھا. مجھے بھی اس عمر میں بھی کہتی تھی لاؤ میں کچھ کاٹ کوٹ کر دوں. اس وقت میں مجھے کہتی تھی جب وہ بالکل کچھ نہیں کر سکتی تھی. مجھے یاد ہے بھی تھوڑے دن پہلے ان کو کچن میں ویل چیئر پہ لے کے بٹھائے تھے، اور میں اور ہسبینڈ کچن میں کام کر رہے تھے، تو مجھ سے کہتی ہیں کہ لاؤ میں کچھ کاٹ کوٹ کر دوں. سبحان اللہ. بہت شوق تھا ان کو، کام کرنے کا بہت شوق تھا. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. وہی ہے. بارک اللہ فیک. چلیے الحمد للہ. یہ کہ اب دیکھیں اچھی پروڈکٹیو لائف انہوں نے گزاری، اور وہی بات ہے کہ بعض دفعہ انسان کی جو زندگی میں تکلیف، بیماریاں آتی، طویل بیماری اگر ہو، تب بھی ہمیں ہمیشہ بہت پازیٹیو طریقے سے اس کو لینا چاہیے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے جو بھی دنیا میں گناہ، کمی، کوتاہیاں ہوتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں تکلیف اور بیماری کے ذریعے اپنے آپ کو اصل میں پاک کر رہے ہوتے ہیں. تو بیماری کو کبھی بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی اگر کوئی بیمار ہو تو یہ سوچیں ہو یہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور انسان کی تقدیر میں جو بیماری، جو تکلیف لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہونی ہوتی ہے. تو چلیے انشاءاللہ آپ دعا کر لیتے ہیں ہم. اور میں آپ کو سلائیڈ پہ بھی دعا دکھانا چاہتی ہوں تاکہ آپ سب بھی میرے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو مانگیں اور ہم سب کا انشاءاللہ حصہ اس میں ڈال جائے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس
وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وعزها من عذاب القبر ومن عذاب النار. یا اللہ آنٹی عائشہ جنانی کی بخشش فرما، ان پر رحم فرما، ان سے درگزر کر کے انہیں معاف فرما دے، اور ان کی اچھی مہمانی کر، اور ان کے داخل ہونے کی جگہ کو کشادہ کر دے، اور انہیں پانی برف اور اولوں سے دھو ڈال، اور ان کی خطاؤں سے انہیں صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے، اور انہیں ان کے گھر سے بہتر گھر اور ان کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اور ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما، اور انہیں جنت میں داخل فرما، اور انہیں جنت میں داخل فرما، اور انہیں جنت میں داخل فرما، اور انہیں عذاب قبر سے اور آگ کے عذاب سے بچا لے، انہیں عذاب قبر سے اور آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ۔ اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دے، اور چھوٹوں کو اور بڑوں کو، اور مردوں کو اور عورتوں کو، اور ہمارے حاضر اور غائب لوگوں کو بھی بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھنا چاہے اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جسے تو موت دینا چاہے اسلام پر موت دے۔ اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھ جو ہم نے مرنے والے کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین آنٹی کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، یا رب العالمین ان کی اولاد کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، یا رب العالمین اس زندگی میں انہوں نے جتنے بھی نیک کام کیے، اچھے کام کیے، یا رب العالمین ان سب کو حسنات کے طور پہ قبول فرما۔ یا رب ان سے جہاں پر جو کمی کوتاہی ہو گئی حقوق اللہ، حقوق العباد میں، تو یا رب العالمین ان سب کو درگزر کرنا، ان سب سے معاف کر دینا۔ یا رب العالمین ان کو جنت الفردوس عطا فرمانا، جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمانا، ان کی بہترین مہمانی کرنا۔ یا رب العالمین ان کے بچوں کو ایسے کام، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ وہ اپنی والدہ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یا رب العالمین امرین کی بہن کی مغفرت فرما، ان کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی۔ یا رب جتنے لوگ اس سب دنیا سے جا چکے ہیں، یا رب العالمین ہمارے بہن بھائی، ہمارے پیارے، یا رب سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما۔ یا رب ان کے جو لواحقین ہیں، بعد میں گھر والے رہنے والے ہیں، یا رب ان کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو ان کے جاننے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یا رب ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا رب العالمین ریحانہ نے، مقصود بھائی نے، ان کے بچوں نے جو بھی آنٹی کی خدمت کی، یا رب اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان سے جہاں پر کچھ کمی کوتاہی ہوئی یا رب اس سے درگزر فرمانا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب العالمین تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا رب العالمین جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا رب جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، یا رب ان کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ہمارے اخلاق سنوار دے، ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ یا رب آپ ہم سے راضی رہیں۔ یا رب العالمین ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف کر دیں، یا رب ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سعدیہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی سعدیہ آپ بات کر لیں تو پھر انشاءاللہ۔ ریحانہ سعدیہ آپ کے پاس ہے؟ نہیں، سعدیہ اور عائشہ دونوں اپنے الگ آئی ڈی سے ہیں۔ عائشہ سعدیہ بیٹا آپ انمیوٹ کر لو۔ جی سعدیہ عائشہ آپ لوگ کر لو، انمیوٹ کر لو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بس تعلیمہ کے لیے بہت اچھے ماشاء اللہ آپ نے دعا کروائی، اینڈ آپ نے جو پوائنٹس بھی دیے بہت اچھے تھے کہ
you know, like जब हमारे loved ones चले जाते हैं दुनिया से, हमें बाज़ औक़ात पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए उनके लिए. तो आपने बहुत माशाल्लाह, like, and then also I really loved कि आपने जिस तरह बोला कि about your father कि वो he didn't pass away, he went to his next life. So Tadima was a very, very loving grandmother. हमारे पास कितने 10 साल से over 10 years. She stayed with us. माशाल्लाह हमें खिदमत का मौका मिला कि हमें, you know, like एक जो relationship होता है between grandmother and granddaughter, हमें बहुत मौके मिले उनके साथ, you know, मस्तियाँ करने का. हम लोग उनको बिठाते थे. We would braid her hair and वो बस बैठ के हंसती रहती हैं. मैं कभी घर से निकलती तो फिर उनकी रिक्वेस्ट होती कि मुझे ये ले आ दो स्टोर से and stuff like that. And mashallah, we got very, very good time with her over all these years. And it's really truly a blessing क्योंकि आजकल people are going, like people pass away and एक जो quality होती है relationships में वो इतनी नहीं मिलती. So I'm really grateful that we got this time with her and we got to do, khidmat, and also mama और baba को देखते हुए जो खिदमतें उन्होंने की हैं दादी माँ के लिए, कितने सालों से जो उन्होंने sacrifices की हैं अपनी lives को side पे रख के. दादी माँ number one priority थी in our household. तो inshallah, like आप सब दादी माँ के लिए हमने बहुत दुआ की. I want to make special दुआ के Allah मेरे parents को बहुत जज़ाए खैर दे for everything that they did for दादी माँ. And inshallah हमें तौफीक दे कि हम लोग उनके लिए उस तरह से करें और एहसान के साथ करें जो मैंने देखा for them to do with दादी माँ. So क्योंकि ये बहुत अच्छी आयशा ने बात की, क्योंकि ये होता है कि माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल भी होते हैं. और मुझे याद है कि जैसे मैंने अपनी मदर को अपनी नानी की बहुत ज्यादा खिदमत करते हुए देखा, यानी इतनी डेडिकेशन से मेरी अम्मी मेरी नानी, और ये था कि वो लड़ती भी बहुत, आपस में उनकी लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी, सब चीजें होती थी, लेकिन मेरी नानी हमारे पास ही रहना पसंद करती थी क्योंकि इतना अम्मी माशाल्लाह नानी की खिदमत सब चीजें करनी. और मैंने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो बहन है वो बिल्कुल वैसे ही अम्मी का ख्याल रख रही है जैसे मेरी अम्मी मेरी नानी का रखती थी. तो वही होता है कि उसने अम्मी को देखा और अब जैसे वही चीजें कर रही है. तो आप देखें कि हम जैसे बाज दफा चाहते हैं ना कि मसलन हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है उनके बच्चे उनका ख्याल करें, तो आप अपने अमल से बच्चों को दिखाएं कि कैसे किया जाता है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो खैर दुनिया में भी आपकी तरफ लेकर आएंगे. जी सादिया बेटा आप बात करें. Assalamualaikum Shazia aunty. Assalamualaikum everybody. नहीं बस that's exactly what I was thinking. अभी जो आपने बात बोली that it's like parents teach their kids through their example. And this is kind of along the terms of what Baji said too, that we were a witness to it growing up, that, and it's not easy, even in the Quran, the verse that it says that do not even say uff to your parents. This is not an easy thing to do because as your parents are getting older, they're getting weaker, and it's like the cycle of life. Tadima was in our home, and whenever, Suleiman was born in the home too. So we would see like different ends of life, and you have to kind of treat them in the same delicate approach, in the beginning and even at the end. But mashallah, mama and baba, I feel like they went above and beyond, like doing whatever that they could for Dadima. And we were very blessed, alhamdulillah, to have them to look up to, because we know as kids what we have to do, the level that we have to be in our care and our love and our respect towards our parents. Because it's after this, I mean, even now everybody was just thinking that there was so much more we could have done for Dadima. There was so much more that we could have spent time with her, talked to her, but when we don't act in the moment, then we are left with the regrets. And
So it's just like it's kind of made me aware more of, like I feel like I've been checking in with mama and baba a lot more than maybe I was doing before, because it's not intentional. We just get so busy in our lives. बिल्कुल But it's our duty as children to, while they are with us, to do the most we can for them. And even after they've left this world, like Dadima and um, so many of our other family members that have passed, it's our duty still as family to raise our hands in dua for them and to do good, and for that sadqa jariyah that can elevate their ranks in Jannah and forgive their sins. इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी सादिया ने बहुत ही अच्छा रिमाइंडर दिया है, क्योंकि ये होता है कि वाकई लाइफ इतनी ज्यादा बिजी हो गई है ना कि हर एक को ना अपनी जॉब्स और अपने सारे काम और ये चीजें और वो चीजें, तो उसमें बाज़ दफा हम अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो अब जैसे ये कि आपके अगर पेरेंट्स में से कोई भी जिंदा है, आपकी अम्मी या अब्बू, और अगर नहीं तो बहन भाइयों में से जो जो हैं, जरूर उनके साथ कनेक्शन रखें। और बेशक 5 मिनट की बात, 10 मिनट की बात, जैसे मैं अब अपनी अम्मी को अल्हम्दुलिल्लाह एवरी वीक 2 दफा जरूर कॉल करती हूँ, और मैंने देखा है कि वो 5 मिनट की, 10 मिनट की भी कॉल होती है ना, तो ऐसे लगता है वो फ्रेश हो गई हैं, और वो बाज़ दफ़ा सेम बातें हर दफ़ा मुझे बताती हैं, लेकिन मैं बहुत खुशी से सुनती हूँ। और फिर और मैंने देखा है कि वो इंतज़ार में रहती हैं। तो इसलिए अगर अल्लाह ताला ने हमें वालिदैन दिए हैं तो ज़रूर उनको वैल्यू करें और उनकी खिदमत करें, उनको खुश करें। अगर आप उनके पास नहीं हैं तो आपकी फ़ोन कॉल उनको खुश कर सकती है, आपकी दुआएं उनको खुश कर सकती हैं। और फिर इवन शिकायतें ना करें, जब भी आप अपने पेरेंट्स से किसी से भी बात करें, ये चीज़ उनको बहुत तकलीफ देती है, वो बताते नहीं हैं। हमेशा ना अच्छी पॉजिटिव वाइब्स दें अपने पेरेंट्स को। रेहाना, आप कुछ और ऐड करना चाह रहे? मैं यास्मीन मोहम्मद से कहूंगी कि 2 मिनट अगर वो बात कर ले। जी यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा। सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया सिस्टर शाज़िया। काफ़ी लोग कह रहे थे आप ही ह्यूस्टन नहीं आती और आप 2019 में आए थे और फिर इसके बाद अब सबको पता ही हो गया। तो आज आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और हम सबको टाइम दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाहु फ़ीकुम। और दूसरा आपने मुझे मौका दिया। मैं इनके बारे में, इनकी जो मेरे सर को पकड़ के किस देना होता है ना, और आँखों की चमक मैं भूल नहीं सकती। वो देख के इतना मुस्कुरा के इनकी चेहरे की रौनक, और मुझे और रुबीना का नाम ले लेके, और तुम्हारी मेरे घर पे जब क्लासें होती थी तो उन दिनों में आया करती थी, तो एक ही बात पूछना होती थी कि दर्स होता है? और फिर जो सर पूरा पकड़ के वो जो चूमना इनका, इतना प्यार देना कि जैसे ऐसा लगता था कि अंदर में। तो वाक़ई में, और मोहब्बत इनकी और बातें, और कुछ नहीं हमसे माँगती थी, बस जो है ना थोड़ी-सी इनकी बात सुन लो, बात कर लो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बारकल्लाहु फ़ीकुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके दर्जात बुलंद करे। वाक़ई में आपने इतनी अच्छी बातें रिमाइंडर के तौर पे दे दी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक दे कि हम अपने वालिदैन जो चले गए उनके लिए भी, और जिनके ज़िंदा हैं उनके लिए हम कुछ ऐसा काम करके जाएँ कि हमारे लिए, उनके लिए सदका जारिया बने। बारकल्लाहु फ़ीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। इस मामले में तो मैं एक और बात ऐड करूंगी, इनकी थेरेपीज के लिए या इनकी नर्सेस जो भी आती थी, उस घर वालों को और रिश्तेदारों को सबको तो बहुत ही प्यार करती थी, मगर जब भी कोई थेरेपी के लिए भी आता, उसको हाथ से इशारे से सलाम करती, उससे हाथ मिलाती, फिर उसके हाथ को चूमती थी। ये उनका रूटीन था, चाहे कोई भी हो। मतलब मोहब्बत तो बहुत बहुत दी उन्होंने, बहुत ज्यादा दी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोगों ने बहुत, मैं दिल से आप लोगों के लिए दुआ निकली है कि आप सब ने इसमें शामिल हुए हैं। शाज़िया आपने आके दुआ की है उनके लिए, अल्लाह ताला सदका जारिया बनाए और आप सब लोगों से राज़ी हो जाए और अम्मी के दर्जात बुलंद करे। जो हमारे चले गए हैं बड़े बूढ़े, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत करे, सबके दर्जात बुलंद करे। हम सबको अपने बड़ों के लिए, अपने रिश्तेदारों के, और हमारे एंसेस्टर्स में तो बहुत दूर तक जाते हैं, सबके लिए सदका जारिया बनाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا مائی ڈیئر سسٹرز آپ سب کے آنے کا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے, اور انشاءاللہ یہ سارا وقت جو آپ نے ریحانہ کے دکھ میں آپ شریک ہوئے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے دنیا کے معاملات میں آسانی کرے اور آپ کے دل اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.